جدا ہے تم سے، نہ خدا سے تم جدا ہو، نہ خدا جدا ہے تم سے، نہ خدا سے تم علی احمد صابر، نہ خدا جدا ہے تم سے، نہ خدا سے تم جدا ہو، تم میرے پیشوا ہو، تم میرے پیشوا۔ قیامت تک کی نسبتیں قائم رہے، قیامت تک کی نسبتیں جاری و ساری رہے۔ آمین۔ شکر تیرا یا الہ العالمین، ہے میرے آقا جناب رحمت للعالمین، راہ حق دے، قرب حق دے، اور دے حق الیقین، استحیل مرشدین اولیاء کاملین، نسبتیں قائم رہیں تا حشر کشتی صابری، استحیل حضرت صابر امام الواصلین، عالم سکرات ہو کہ قبر و حشر پوچھ سرات، دو کرم تو رزق ہردم یا شفیع المسلمین۔ یہ چادر خطا پوش عقبہ بنے گی، گناہوں کا محشر میں پردہ بنے گی۔ یا معبود الا اللہ، 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 یا معبود الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ اسی بارگاہ کے لیے سکھائے جاتے ہیں کہ جب کبھی دربار صابر پاک میں پہنچو تو تمہارے کھڑے ہونے کا انداز کیا ہو، تمہاری سب کا انداز کیا ہو، تمہارے بیٹھنے کے آداب۔ یعنی مائک خریدتے ہو یا اسپیکر یا ایمپلیفائر یا آپ کو خریدتے ہو ریکارڈر یا انیہ کوئی اور ڈی جے کے سبھی پرکار کے مولا کریم صابر، ڈی جے کا فل سسٹم لینے کے لیے مولا کریم صابر، آپ سبھی کا ویلکم کرتے ہیں۔ آپ فرید یا فرید آپ فرید ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ مولا کریم صابر، کریم صابر، داتا کریم صابر، مولا کریم صابر، داتا کریم صابر، مولا کریم صابر، داتا کریم صابر، مولا کریم صابر۔ آجگان چشتی منقصد المعمول کر اطوام
کے واسطے آ گیا ہوں در پہ تیرے التجا کے واسطے اور میں تیرے سوا رہنما کے واسطے اور خداوں پر راضی طریقے جسمیاں اگر مجھ سے حسد اور کینہ اور ریا حضرت نور محمد تیری آتی واسطے اگر مجھ سے حسد اور کینہ اور ریا اے مجھے نفرت نمیمت اور قیمت سے تمام شاہ شریف نامی صاحب رضا کے واسطے اس کو بدر سے مجھے بے خدا جدا ہے تم سے نہ خدا سے تم علی احمد صابر نہ خدا جدا ہے تم سے نہ خدا سے تم جدا ہو میرے پیشوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سرکار صادق پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کے موقع پر آج ہم خانقاہ چشتیہ صابریہ میں موجود ہے۔ صابری سلسلہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کا ایک دریا ہے۔ صابری سلسلہ کا فیض سارے جہاں میں عام ہے۔ صابری سلسلے میں اور صابری سلسلہ ہندوستان کے قریب قریب بہت سے شہروں میں سلسلہ صابریہ کی خدمات، سلسلہ صابریہ کے بزرگان انجام دے رہے ہیں۔ کیا ہے گنگو شریف ہو، کیا ہے ردولی شریف ہو، کیا ہے بریلی شریف ہو، کیا ہے رامپور شریف ہو، کیا ہے احمد آباد ہو، کیا ہے شہر سورت ہو، یہ ایسے مقامات ہیں، ایسے شہر ہیں جہاں پر خصوصیت سے سلسلہ صابریہ کی خانقاہیں موجود ہیں۔ انہی شہروں میں سے یو پی کے ایک شہر سنبھل، الحمدللہ شہر سنبھل میں خانقاہ چشتیہ صابریہ جو سلسلہ صابریہ کی خدمت انجام دے رہی ہے، اور آج ہم سنبھل کے پیر طریقت حضرت صوفی یونس حسن چشتی صابری جو ہمارے سامنے رونق ہے، آپ کی خانقاہ کلیئر شریف میں بھی موجود ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس خانقاہ کا تعارف لوگوں تک پہنچے تاکہ سلسلہ صابریہ کا فیض
مخلوق خدا کہاں سے پا رہی ہے؟ انہی نہروں میں سے ایک نہر سنبھل میں ہے جس میں ڈوب کر مریدان، معتقدین، متولسین فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو آج میں پیر طریقت حضرت قبلہ صوفی یونس حسن صابری چشتی صاحب سے مختصر سوالات پیش کروں گا، اور میری حضرت سے معتبانہ گزارش ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب جامع اور مختصر طریقے سے دیں۔ تو حضرت سے میری پہلی گزارش یہ ہے کہ سرکار آپ کے پیر و مرشد کون ہے، اس کا آپ مختصر تعارف عوام اہل سنت اور تمام لوگوں کو دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد تیری، شکر تیرا یا الہ العالمین، ہے میرے آقا جناب رحمت للعالمین۔ راہ حق دے، قرب حق دے اور دے حق الیقین، اسق پھیلے مرشدین اولیاء کاملین، نسبت قائم رہیں تا حشر چشتی صابری، اسق پھیلے حضرت صابر امام الواصلین۔ عالم سکرات ہو کہ قبر و حشر و پلسرات، ہو کرم یونس پہ ہمدم یا شفیع المسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کروڑوں بار پیش کرنے کے بعد اس خاکسار اور ناچیز کا کیا تعارف؟ ہم در حقیقت ان اولیاء سے منسلک ہیں کہ جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ میرے پیر و مرشد اور والد گرامی حضرت سید محمد یوسف حسن چشتی صابری قلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آستانہ پرانوار سنبھل میں مردہ خاصوان، میرے پیر و مرشد حضرت سید محمد یوسف حسن چشتی صابری سنبھل کے مقیم، اور میرے دادا پیر و مرشد حضرت مخدوم اسرار احمد چشتی صابری عثمانی کیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ والد گرامی سید یوسف حسن رحمۃ اللہ علیہ کو بیت و خلافت حضرت شاہ مخدوم اسرار احمد عثمانی چشتی صابری کیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی، اور یہ فیض چشتیہ صابریہ کیرانہ سے گزرتا ہوا سرزمین سنبھل پہنچا، اور وہ پیر و مرشد جو صاحب تصوف، صاحب تقوی، صاحب علم، صاحب عشق، صاحب عمل، اور آج کل ان چہروں کو اگر تلاش کیا جائے تو جلد ملاقات دستیاب نہیں ہوگی۔ یہ وہ نورانی ہستیاں کہ جو سراپا اپنے آپ کو فنا فی الشیخ کے مقام تک پہنچانے والے، فنا فی الشیخ کے مقام سے فنا فی رسول کو پہنچنے والے، خدمت خلق میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والے، جن کا دن خدمت خلق میں گزرتا اور ان کی شب عبادت الہی میں گزرتا۔
یہ وہ حضرات کہ جو ہمیشہ اللہ کی مخلوق کی دلجوئی میں سربسر رہے. میری خوش نصیبی کہ میں اپنے والد گرامی سید یوسف حسن رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر مرید ہوا اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوا. پیر تلاش کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے. مرشد کے ساتھ سفر بھی اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ رہا جائے، وقت گزارا جائے، ان کے ظاہر سے بھی آشنا ہونا چاہیے اور ان کے باطن سے بھی آشنا ہونا چاہیے، ان کی محافل سے بھی آشنا ہونا چاہیے اور ان کی خلوتوں سے بھی آشنا ہونا چاہیے. در حقیقت میں نے اپنے والد گرامی کی زندگی کو، ان کی بہاروں کو خلوتوں میں بھی دیکھا اور ان کو جلوتوں میں بھی دیکھا. تو میں نے وہ مولا کائنات مشکل کشا کے اس قول پر اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ جہاں مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جس کی تنہائی بہتر ہے. جب اس بنیاد پر میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا یہ تنہائی میں بھی اتنا ہی خوف خدا رکھتے ہیں اور وہ خشیت الہی ہے کہ تنہا ہیں تب بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اتنی محبت، وہی ریاضت، وہی عبادت، وہی تقوی، وہی پرہیزگاری، وہ انصاف، وہ عدل اور وہی خدمت. ان تمام تر حالات میں جب یہ دل ڈوب گیا تو اپنے آپ کو ان کی ارادت میں شامل کرنے کی پیشکش کی. متعدد بار عرض کرنے کے بعد والد گرامی بارہا انکار فرماتے. ایک روز بعد نماز عصر خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا پیش کیا. اس روز حضور مخدوم صابر پاک کی ایسی نظر کرم ہوئی کہ مجھ خاکسار اور گناہگار کو پھر مرشد نے اپنے حلقہ ارادت میں قبول کر لیا. یہ وہ سلسلہ حضور صابر پاک کا جو پانی پت شریف سے گزرتا ہوا جلال الدین کبیر الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا. اور یہ وہ جلال الدین کبیر الاولیاء جن کے بارے میں مشہور ہے کہ علاء الدین علی احمد کی کمائی جلال الدین نے. ہم کو سلسلہ صابریہ سے وہ مستحکم نسبتیں حاصل ہیں. حضور محمد جلال الدین کبیر الاولیاء کے 16ویں اولاد حضرت مخدوم ابراہیم حسن عثمانی چشتی صابری کران جو پانی پت سے سکونت ترک کر کے کرانے میں مقیم ہوئے. حضرت ابراہیم حسن عثمانی چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے آپ کے نور نظر لبتے جگر حضرت شاہ اسرار احمد عثمانی چشتی صابری کرانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کو خلافت براہ راست حضرت محمد شفیع چشتی صابری قدوسی گنگوہی سے حاصل ہے. حضرت محمد شفیع چشتی صابری قدوسی گنگوہی کو خلافت حضرت پیر ابراہیم حسن عثمانی چشتی صابری کرانوی سے حاصل ہے. یہ سلسلہ حضرت ابراہیم حسن عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضرت شاہ شفیع قدوسی رحمۃ اللہ علیہ سے گزرتا ہوا حضرت شاہ اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے اور حضرت مخدوم اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ حضرت سید محمد یوسف حسن رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا اور وہاں سے یہ دولت عظمیٰ مجھے حاصل ہوئی. ایک موقع پر میرے مرشد نے دستار خلافت و اجازت سے نوازا جس کا میں خود کو آج تک اہل نہیں سمجھتا، لیکن ان کی نگاہ نے، ان کی نظر نے شمع محفل بنا دیا. ان کی نظر نے شمع محفل بنا دیا اور جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا.
جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا. یہ نگاہ مرشد کا فیضان، یہ نگاہ مرشد کا کرم. تمہیں جس سے چاہے اپنا کام لے لیں، جس سے چاہے اپنی خدمات سلسلے کی لے لیں. یہ دولت چشتیہ صابریہ مجھے اپنے والد گرامی سید محمد یوسف حسن رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی، اور میرے دادا پیر مرشد حضرت شاہ اسرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے ان اصفیاء میں شامل ہیں کہ جنہوں نے درس تصوف میں اپنی زندگی کو بسر کر دیا. اور ہندوستان کے مختلف اضلاع میں حضرت شاہ محمود اسرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء و مریدین کی تعداد بے شمار. انہی میں نمایاں خلیفہ حضرت سید یوسف حسن رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے سنبل کی سرزمین سے لے کر ہندوستان کے مختلف اضلاع میں سلسلہ صابریہ کے فیضان جاری اور ساری فرمائے، اور اس گلشن صابری کی خدمت کو انجام دیا. اور آج اس خانقاہ میں جو رونقیں نظر آتی ہیں یہ میرے والد گرامی کی کرم نوازی ہے، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے، انہی کی محبتوں کے تمام تر نظارے ہیں. حضرت سید یوسف حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آبا و اجداد کے طریق پر اور پیران سلاسل کے درس کے مطابق سلسلہ چشتیہ صابریہ کی خدمت انجام دی. جس طرح میں نے ان کی زندگی کو پایا، تو اس شعر سے میں نے ان کی زندگی کو تصوف کے ڈھانچے میں دیکھا کہ دور حاضر کا تصوف میرا طریق نہیں، دور حاضر کا تصوف میرا طریق نہیں ہے. ہمارے مقتدا حضرت خواجہ معین ہیں، ہمارے مقتدا حضرت خواجہ معین. اگر ہم کو آج بھی تصوف سیکھنا ہے تو حضرت غریب نواز سے سیکھنا ہے، ان کے خلفاء سے سیکھنا ہے. آج تصوف کے رنگ مختلف ہیں، آج فقیری اور درویشی کے رنگ مختلف ہیں. مقام مقام پر خانقاہ در خانقاہ تضاد اور اختلاف مل جاتا ہے. چند فاصلے پر پہنچے اور کسی خانقاہ سے جڑتے ہیں تو وہاں کے خیالات میں اور پھر دوسری خانقاہ میں اختلاف پایا جاتا ہے. در حقیقت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اولیاء اللہ کے جو اقوال ہیں اور ان کی جو زبان حیات اس میں مختلف فرق رہ جاتا ہے. مبرخین کی رائے جدا ہوتی ہے، لیکن ہم کو اس بحث میں نہ جا کر ان کے حقیقی سبق پر نظر رکھنی چاہیے. اور جب ان کے حقیقی سبق کو دیکھتے ہیں تو وہی سبق جو حضرت غریب نواز عطا رسول نے ہندوستان کی سرزمین پہ آ کر فیضان مولا کائنات کو پھیلایا تھا، وہی سبق مل جاتا ہے. ہم کو پوری مسائل پر بحث میں نہیں جانا ہے. در حقیقت ہم لوگ جو خانقاہی نظام کو ٹھیک سے سمجھتے بھی نہیں اور ٹھیک سے چلا بھی نہیں پاتے. در حقیقت یہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ جہاں بارگاہ نبی رحمت میں دیگر مذاہب کے لوگ آتے دکھ اور تکلیف کو اپنی رکھتے اور میرے نبی آقا محتشم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے اور ان کے مسائل کا حل فرماتے. خانقاہوں میں آج بھی وہی نظام قائم ہے کہ جو دکھ میں مبتلا ہو کر خانقاہوں کا رخ کرتا ہے تو لازم ہے بطور پیر و مرشد کی تعلیم کہ جب کوئی دکھ میں تمہارے پاس آئے کہ تم پہ لازم ہے کہ تم اس کے لیے دل جوئی کرو اور اس کے لیے اللہ سے دعا گو ہو جاؤ. دعا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، باقی کام اللہ رب العزت کا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تمام کائنات کا مالک و خالق ہے. بندے کا کام ہے دعا کرنا. اگر تم سے کوئی ضرورت مند جڑا ہے تو اس کے لیے آپ دعا کو حاضر کریں، اس سے منہ نہ موڑیں، اس سے آلکس نہ کریں. اگر پانی کا وقت ہے تو پانی پیش کریں، کھانے کا وقت ہے تو کھانا پیش کریں. اس کو مسافر ہے تو آرام کریں، پردیسی ہے تو اس کو آرام کریں. اگر تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی راحتوں کا انتظام کرائیں. اگر وہ غریب ہے، مفلوق الحالی کا شکار ہے اور تم صاحب مال ہو تو اس کی امداد کرو.
اگر سفر کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو اس کا بھی انتظام کرو، اگر وہ اپنے اغراض و مقاصد کو تمہارے سامنے رکھتا ہے تو اس کا بھی انتظام کرو، اگر اللہ نے تم کو اتنی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ تم اس کی تکلیفات دور کر سکتے ہو، اس کی ضرورتوں میں کام آ سکتے ہو، تو فوری طور پر اس کی امداد کی جائے۔ یہ خانقاہوں کا قدیم دور قدیم سے مشن رہا ہے، اور آج بھی بزرگان دین کے سبق کے مطابق خانقاہیں اسی طریق پر کام کرتی ہیں۔ خانقاہوں کے اندر ایک نظام موجود ہے، یہ لوگ دسترخوان کو وسیع کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ کام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام نفلی عبادتوں میں سب سے افضل ڈالا، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل مقبول ہے۔ اور جتنے لوگ اہل خانقاہ ہیں وہ تمام لوگ در حقیقت خانقاہوں کا بنیادی پہلو کیا ہے؟ خانقاہ کا بنیادی پہلو ہے اس نقصان سے بچانا کہ جو انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے تکبر میں مبتلا ہو جانے، انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے ریاکاری میں مبتلا ہو جانے، انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے اپنے آپ انا پسند ہو جانا۔ خانقاہوں کا سب سے پہلا سبب یہی رہا کہ وہ عاجزی اور انکساری کا پیغام دیتے، خاکساری کا سبق اور خدمت خلق کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا کرتے اور اس کو بیدار کرتے۔ یہ لوگ جتنے بھی اولیاء اللہ مزارات پر جائیں گے تو ان کے یہاں خانقاہی نظم و ضبط آپ کو ملے گا، اور وہ لوگ کیا کیا کرتے کہ دلوں کے اندر سے ریاکاری کو، کدورت کو، تکبر کو، بغض کو، حسد کو، اناد کو دفع فرماتے اور اس کے قلب کو صاف و شفاف فرما کر پھر اس کے اندر محبت رسول کریم شامل کرتے، اور جب محبت رسول پاک اس کے دل میں اترتی اور پھر محبت اہل بیت اس کے قلب میں اتر جاتی تو پھر وہ ایمان میں کامل ہو جاتی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ در حقیقت میرے پیر و مرشد اور دادا پیر و مرشد حضرت اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا اگر میں تعلق کراؤں تو مجھے یہ تمام شب کم پڑ جائے گا۔ بہرحال میرے پیر و مرشد یوسف حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ولی کرام بھی ماشاء اللہ موجودہ خانقاہ شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت حضرت صوفی یونس حسن چشتی صاحب، جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کا تعارف شجرے کے ساتھ کروا دیا۔ اب میں حضرت قبلہ سے ایک سوال پیش کروں گا جو مجھے یقین ہے کہ حضرت مختصر میں اور جامع جواب دیں گے۔ حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ سلسلہ صابریہ کی شاخیں کہاں کہاں ہے؟ جو سلسلہ صابریہ کی صابری چوکھٹ سے فیض پا رہے ہیں اور صابری چوکھٹ کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، تو سرکار سے میں صوفی صاحب سے کہوں گا کہ اس علاقے میں اور خصوص ہندوستان میں اور خصوص بالخصوص اتراکھنڈ یو پی میں کون سی ایسی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں جہاں سے صابری فیض پہنچ رہا ہے، صابر کلیے کا فیض پہنچ رہا ہے؟ اس کا آپ مختصر جواب عنایت فرمائیں۔ جو سوال آپ نے کیا کہ صابری فیض کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے، جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں اولیاء اللہ کے فیض کی رسائی ہے۔ میں یہ محدود نہیں کر سکتا کہ حضور مخدوم صابر پاک کا فیض کہاں کہاں نہیں ہے۔ میرا یقین کامل ہے کہ جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، جہاں جہاں چاند کی روشنی پہنچتی ہے، جس جس کونے میں آفتاب کی کرنیں پہنچتی ہیں اور خاور مشرق کی یہ کرنیں پہنچتی ہیں،
وہاں حضور مخدوم علاؤالدین علی احمد صاحب پاک کا فیض پہنچتا ہے، لیکن جہاں تک سوال ہے کہ وہ کون کون سی خانقاہیں ہیں کہ جو اپنے وقت میں مشہور رہی اور وہاں سے سلسلہ صابریہ چشتیہ کے فیضان جاری اور ساری ہے، در حقیقت حضور صابر پاک کا سلسلہ حضرت خواجہ حافظ شمس الدین شاہ ولایت کے پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضور صابر پاک کا واحد خلیفہ جو مرید رہے، اور آپ نے واحد خلیفہ اور مرید محمد جلال الدین سے اولیاء ہوئے۔ یہ فیض حضور صابر پاک حافظ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سرزمین پانی پت پہنچا کہ اگر گلیا شیخ کے بعد سلسلہ صابریہ کی کوئی سب سے بڑی خانقاہ ہے تو وہ پانی پت شریف ہے، اور وہاں سے سلسلہ چل کر جلال الدین کبیر الاولیاء کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے فیضان جاری و ساری ہوتے ہیں، اور جلال الدین کبیر الاولیاء کے یہاں سے روحانی فیضان کا ایک ایسا معاملہ تھا کہ جو لوگ اس وقت میں باطنی علوم سے تشنا تھے اور عالم باطن سے محروم تھے، حضور جلال الدین کبیر الاولیاء کی جانب رخ کرتے تھے۔ اس وقت میں دہلی بھی اولیاء کا مرکز رہی اور پانی پت شریف بھی اولیاء اللہ کا مرکز رہا۔ دہلی سے بہت سارے اولیاء اللہ حضرت محمد جلال الدین کبیر الاولیاء کی خانقاہ میں جا کر تصوف سیکھتے تھے، اور آپ کے خانقاہ میں حاضر ہو کر فیضان چشتیہ صابریہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ جلال الدین کبیر الاولیاء کے فیضان سے یہ سلسلہ رضوی شریف پہنچا، اور عبدالحق رضوی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیضان صابر پاک کو لے گئے۔ جب سرزمین رضوی شریف پہنچے تو وہاں سے وہ فیضان سلسلہ صابریہ کے جاری کیے کہ جس کی مثال حضرت عبداللہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ، نور نظر حضرت شیخ محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے نور نظر حضرت شیخ محمد جی رحمۃ اللہ علیہ فاروق، جن کے دم سے آج ہم صابری ہیں۔ یہ سلسلہ گزرتا ہوا قطب عالم عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سرزمین گنگو پہنچتا ہے، اور سرزمین گنگو کو وہ شرف حاصل ہوا کہ حضور قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 14 خانوادوں کا منبع و مرکز بن گیا۔ جس بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوتی وہ آپ پر فریفتہ ہو کر اپنے سلسلے کی خلافت و اجازت سے آپ کو سرفراز قطب عالم عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 14 خانوادوں کے منبع و مرکز بنے، اور غلبہ آپ پر چشتیہ سلسلہ صابریہ کا رہا، اور آپ نے فیضان چشتیہ صابریہ جاری فرماتے ہوئے حضرت محمد جلال الدین کبیر الاولیاء کو اپنی خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ پھر آپ سے یہ خلافت آگے خانقاہ میں پہنچتی ہے، حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خلافت پہنچی، اور آپ وقت چلے گئے۔ بامشکل تمام خلوبات تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید گنگوہی چشتی صابری قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلخ پہنچے، اور وہاں سے یہ دولت صابریہ واپس لے کر شریف تشریف لائے۔ مختلف مقامات پر خانقاہیں آباد ہوتی رہی اور فیضان چشتیہ صابریہ جاری ساری کرتی رہی۔ آج بھی فیضان چشتیہ صابریہ ہندوستان کے بڑے شہروں میں موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضلع یا کوئی صوبہ ہندوستان کا ایسا نہیں ہوگا جہاں پر حضور صابر پاک کے سلسلے کا فیض نہ پہنچتا ہوگا۔ ہندوستان ہی نہیں، بیرون ہندوستان بھی۔ میں دوسرے خانقاہوں کی تو بات کیا کروں، باخدا اس خانقاہ چشتیہ صابریہ یوسفیہ کا جو فیضان ہے، پیر و مرشد حضرت اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کرم سے یہ سلسلہ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نیپال میں موجود ہے، یہ سلسلہ آسٹریلیا میں موجود ہے، افریقہ میں اس خانقاہ کے مرید، دیگر ممالک میں اس خانقاہ کے مرید آج کی وقت میں موجود ہیں۔
تو دیگر خانقاہوں کے ذریعے نامعلوم کتنے ممالک سلسلہ چشتیہ صابریہ کے مریدین اور ان کا فیض لینے والے موجود ہیں۔ حضور صابر پاک کی ذات کے تعلق سے اور ان کے فیض کے تعلق سے میں عرض کر چکا کہ جہاں جہاں خاور مشرق کی کرن پہنچتی ہے وہاں وہاں حضور صابر پاک کے فیضان جاری اور ساری۔ آج کے وقت میں بڑی بڑی خانقاہیں موجود ہیں کہ جہاں سے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے فیضان جاری ہیں۔ گنگو شریف کے اندر بھی کافی خانقاہیں صابریہ سلسلے کی موجود ہیں۔ کرانا شریف پیر احمد منزل کہلات کی اور مولانا انصاریان میں جو خانقاہ موجود ہے جس کے بانی حضرت پیر ابراہیم حسن عثمانی، ان کے بعد حضرت شاہ اسرار احمد چشتی صابری کرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادگان کے ذریعے اس خانقاہ سے آج بھی سلسلہ صابریہ کا فیض جاری اور ساری ہے۔ دیگر مقامات پر دیکھیں کہ میں اصل میں خانقاہوں سے میرا واسطہ اور تعلق رہتا ہے۔ سنبھل جو اولیاء اللہ کے موتیوں کا ایک مرکز ہے، اسی کے قریب میں ایک شہر امروہہ ہے، وہاں پر بھی سلسلہ صابریہ کی بڑی قدیمی اور پرفیض خانقاہیں موجود ہیں۔ بدایوں شریف میں بھی سلسلہ صابریہ کی خانقاہیں موجود ہیں۔ تمام مقامات پر دیکھنے کے بعد بریلی شریف کے اندر بھی سلسلہ صابریہ کی خانقاہیں موجود ہیں جو فیضان چشتیہ صابریہ کو عام کر رہے ہیں۔ یہ خانقاہ جو حضرت شاہ اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عنایتوں سے سنبھل پہنچا یہ سلسلہ۔ آج سنبھل سے یہ خانقاہیں چل کر شہر پورنپور میں سلسلہ صابریہ کی خانقاہ موجود ہے، شہر پلیا میں حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ موجود ہے، شاہجہاں پور میں حضرت یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ موجود ہے، بیسر پور میں حضرت یوسف حسن رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ موجود ہے، حیدرآباد میں حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ موجود ہے، دہلی میں یہ سلسلہ چشتیہ صابریہ یوسف کی خانقاہ موجود ہے۔ تقریباً ہندوستان کے اندر 11 مقامات پر حضرت یوسف حسن رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہیں اپنا کام انجام دے رہی ہیں، خدمت دین متین اور خدمت خلق کو کما حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب آخر میں حضرت صاحب سجادہ سے ایک مختصر سے سوال پیش کروں کہ خانقاہ چشتیہ صابریہ جس کے آپ صاحب سجادہ ہیں، اس خانقاہ کا مستقبل کیا ہے اور اس خانقاہ کی ترقی کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں، یہ آپ سامعین کو بتائیں۔ بہت اچھا تعلق آپ کے سوال کا ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، خانقاہ کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہمارا منافذ ہے۔ اصل میں عام طور پر جو حال ہمارے خانقاہوں کا آج نظر آتا ہے، افسردہ خاطر ہو کے یہ عرض کرنا پڑتا ہے، ذرائع مجبوری کہ جہاں سے علم کے دریا رواں ہوتے ہیں آج وہاں تعلیم کی کمی نظر آتی ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارا خانقاہی نظم و ضبط جس چیز سے دور ہوتا جا رہا ہے وہ پیران نظام کہ جو خانقاہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور آنے والی ان کی اولادیں کہ ان کی گدی رشید ہوتی ہے۔ میں روایتی پیرا مریدی کا قائل نہیں ہوں۔ اگر اولاد اس مسند کی اہل ہے تو ضرور یقینی طور پر وہ اس مسند کو سنبھالے، ورنہ روایتی انداز کی جو پیرا مریدی ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ ہمیشہ سے یہ دستور رہا خانقاہوں کا کہ پہلے علوم ظاہری سے اپنے سینوں کو لبریز کیا
اور اس کے بعد جب طلب دین الہی پیدا ہوئی تو خانقاہوں کا رخ حاصل کیا. آج بھی ضرورت اسی چیز کی ہے، آج بھی اسی طریقے کی ضرورت ہے کہ خانقاہیں جو شہدائے مولا کائنات کہلاتی ہیں اور مولا کائنات مشکل کشا کا دم رکھتی ہے، اور درحقیقت فیضان کی مولا کائنات مشکل کشا کی ہی ہوگی. تو پھر ان خانقاہوں کو تعلیمی معاملات میں سب سے آگے آنا چاہیے. ہمارا یہی مشن ہے کہ ہماری خانقاہ سے بچہ عالم فاضل، حافظ و قاری، صاحب عمل، صاحب تقویٰ بن کر نکلے اور سلسلہ صابریہ کے پیغام کو آگے بڑھائیں. دین متین کے ان اصولوں پر قائم رہ کر اپنی خانقاہ کے مستقبل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس طریق پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو طریق حضرت جلال الدین ابن اولیاء سے پہنچا، جو طریق احمد عبداللہ رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم کو پہنچا، اور جو طریق قطب عالم القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تک پہنچا، اسی طریق کو زندہ رکھنے قائم رکھنے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا کہ یہ خانقاہ چشتیہ صابریہ یوسفیہ ارمغانیہ کے انڈر میں الجامعۃ الحسینیہ ارمغانیہ کا انعقاد اور اس کی سنگ بنیاد اور جلد آپ لوگوں کے سامنے آئے گی، منظر عام پر آئے گی، جہاں سے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کا سلسلہ اور درس تصوف کو بچہ حاصل کر کے نکلے گا. اور جب عوام الناس کے درمیان یہ بچہ موجود ہوگا کہ جس کا دل تصوف سے پاک، جس کا دل تصوف سے لبریز ہے، اور جس کے دل کو تصوف میں پاک و صاف و شفاف کر دیا، اور اس کی زبان پر تلاوت قرآن پاک، اس کی زبان پر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان مولا کائنات کے قول کو دہراتی ہے، اس کی زبان اور یہ اللہ کے اقوال کو آگے پہنچاتی ہے، اور اس کی نقل و حرکات سے، اس کی زندگی سے، اس کے عمل سے، اور یہ اللہ کی یاد تازہ ہوگا. جب یہ لوگ عوام الناس کے درمیان پہنچیں گے تو انشاءاللہ پھر سے خانقاہی نظام کا وہ رنگ درمیان میں آئے گا کہ جس طرح زمانے قدیم سے دیکھا گیا کہ لوگ خانقاہوں سے جڑتے اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا، اور ایسا پاک کرتے کتنی مثالیں موجود ہیں، کتنے واقعات موجود ہیں، جس کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو وقت درکار. درحقیقت دو لفظوں میں اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ علم کے ساتھ عشق کی شمع کو روشن کیا جائے، عشق کی باتیں ہو ہمارے دیپک میں، اور علم کی روشنی سے ہم اس عالم کو پھر سے ایک نیا رنگ سے مراد نہیں رہے کہ جو اولیاء اللہ کا، اور اولیاء اللہ کا اپنا کوئی رنگ نہیں، انہوں نے وہی رنگ صبغت اللہ کے رنگ کو اختیار کیا، اللہ کے رنگ کو اختیار کیا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے رنگ میں رنگا ہو، اولیاء اللہ نے اسی رنگ کو اختیار کیا، اور اسی رنگ کو ہمیں اپنانا ہے، اسی تصوف کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اب آخر میں حضرت قبلہ سے کہوں گا کہ خانقاہ صابریہ، خانقاہ چشتیہ صابریہ سے آپ دنیا کو، مخلوق خدا کو، خصوص بالخصوص سلسلہ چشتیہ صابریہ کے مریدین
اور جو خانقاہ چشتیہ صابریہ اور جو آپ سے وابستہ ہیں مریدین، ان کو اس خانقاہ کی طرف سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ در حقیقت خانقاہوں کے پیغام محدود نہیں ہوتے. خانقاہیں ہمیشہ عالم انسانیت کو پیغام دیتی ہیں. جس طرح حضرت خواجہ ولی نواز بادشاہ ہند میں تشریف لا کر آسمان کو پیغام دیا، آج بھی اسی طریق پر ہمارا یہی پیغام تمام عالم انسانیت کو کہ اللہ وحدہ لا شریک جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جو زندہ و جاوید، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو رحمان و رحیم، اسی کی بندگی کرنے کے لیے دعوت ایمان اسلام دیتی رہی خانقاہ. آج بھی اس خانقاہ چشتیہ صابریہ کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کی کتاب جو اسے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ پر نازل فرمائی، اس کا مطالعہ کریں اور تمام مذاہب کے انسان اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں اور رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے قائل ہیں اور کلمہ حق تسلیم کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جام سے اپنے سینوں کو منور کر لیں. آج بھی خانقاہوں کا وہی پیغام ہے کہ جس پیغام کو لا کر غریب نواز نے سرزمین ہندوستان پر تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. آج بھی خانقاہوں کا یہی پیغام ہے اور بالخصوص جو لوگ خانقاہ سے جڑے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خانقاہی تعلیم دو لفظوں کے درمیان ایک صبر اور ایک شکر، ایک صبر اور ایک شکر. اگر آپ نے ان دونوں کو اختیار کیا ہے تو یقیناً آپ اپنی زندگی میں اپنے مولا کو، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اور یہ دونوں وہ نعمتیں ہیں کہ جو جن کا خزانہ اور کہ اللہ کے پاس موجود رہا. بنا صبر شکر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. تمام اہل خانقاہ کو اور جو خانقاہ سے جڑے تمام لوگ ہیں ان کے لیے یہی میسج دوں گا کہ وہ دامن صبر و شکر کو اختیار کریں. آخر دامن آپ نے پیر طریقت حضرت صفی یونس حسن چشتی صابری دامت برکاتہ العالیہ سے نورانی اور روحانی گفتگو سنی. میں تمام حضرات جو میرا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمارے یوٹیوب کا نام ہے یوسف صابری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.